یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ اس زمانے میں طوطے انسانوں کی زبان نہیں سیکھتے تھے۔ اسی زمانے میں ایک طوطا کسی جنگل میں رہتا تھا جو خود کو بہت ہی ہوشیار اور چالاک سمجھتا تھا۔ وہ بہت ہی قابل بھی تھا اور باقی طوطوں سے زیادہ سمجھدار اور سیکھنے والا تھا۔ اس طوطے کی خواہش تھی کہ وہ انسانوں کی طرح بولنا سیکھے۔ وہ چاہتا تھا کہ انسانوں کی طرح بول سکے اور انسانوں کے ساتھ بات چیت کر سکے۔ اس سے اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی اور وہ نہ صرف جنگل میں بلکہ انسانوں میں بھی بہت نام کماتا۔ ایک دن اس نے اپنے بڑے بھائی سے کہا، بڑے بھیا، میں نے تو پکا ارادہ کر لیا ہے کہ انسانوں کی زبان سیکھوں گا، اور یہ میرے لیے آسان بھی ہے کیونکہ میں باقی طوطوں سے زیادہ سمجھدار اور ہوشیار ہوں۔ لیکن اس کے بھائی نے کہا، چھوٹے بھیا، انسانوں کی زبان سیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آخر تم کیوں اپنی زندگی کو ان بے فضول کی چیزوں میں گزارنا چاہتے ہو؟ ان باتوں کو چھوڑو اور اپنی زندگی کو انجوائے کرو۔ لیکن چھوٹا طوطا اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ اس نے بڑے بھائی سے کہا، بڑے بھیا، یہ فضول کی بات نہیں، یہ تو میرا ٹیلنٹ ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ اس سے ہمیں انسانوں کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل جائے گا، یہاں تک کہ جو انسان جنگل آتے ہیں ہمیں ان کی باتیں سن کر پتہ چلے گا کہ وہ جنگل کیوں اور کیا لینے آتے ہیں۔ اس سے تو جنگل کا بہت فائدہ ہوگا۔ دوسرے دن طوطے نے اپنی ماں سے کہا، اماں جی، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نزدیک گاؤں جا کر وہاں لوگوں کی باتیں سن اور سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ کل سے میں روز وہاں جایا کروں گا اور کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد انسانوں کی زبان سیکھ لوں۔ طوطے کی ماں نے اسے سمجھایا، بیٹا، یہ ضد چھوڑ دو اور انسانوں سے دور رہو۔ ایسا نہ ہو کہ کل کسی مشکل میں پڑ جاؤ۔ یہی اسی جنگل میں اپنی زندگی جی لو اور انسانوں کی زبان سیکھنے سے باز آ جاؤ۔ لیکن طوطے نے پکا ارادہ کر لیا تھا، وہ اب کسی کی بات نہیں ماننے والا تھا۔ دوسرے ہی دن طوطا نزدیک گاؤں میں چلا گیا۔ اس نے وہاں پر لوگوں کی باتیں غور سے سننا شروع کی اور ان باتوں کو یاد اور بولنے کی کوشش کرتا۔ طوطا ہر دن اس گاؤں میں جاتا اور لوگوں کی باتیں سنتا۔ وہ ان باتوں کو یاد کرتا اور اسے بولنے کی پریکٹس کرتا تاکہ وہ انسانوں کی زبان اچھی طرح سیکھ لے اور سمجھ لے۔ اسی طرح بہت وقت نکل گیا اور طوطا انسانوں کی زبان سیکھ گیا۔ انسانوں کی زبان سیکھنے کے بعد اس نے سوچا کہ اب کسی انسان کے ساتھ باتیں کرنی چاہیے۔ طوطے نے ایک آدمی کو دیکھا جو ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اڑ کر اس آدمی کے پاس گیا اور ایک جگہ بیٹھ گیا۔ پھر طوطے نے انسانوں کی طرح اس آدمی سے بات شروع کی۔ طوطے نے اس سے کہا، بھائی صاحب، کیا حال چال ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ جب آدمی نے طوطے کی باتیں سنی تو حیران رہ گیا۔ اس آدمی نے طوطے سے کہا، ارے یہ تو بڑی عجیب بات ہے، تم تو انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہو۔ یہ انسانوں کی طرح باتیں کرنا تم نے کیسے اور کہاں سیکھا؟ طوطے نے آدمی سے کہا، میں تو تم میں سب سے ہوشیار طوطا ہوں۔ یہ باتیں میں نے اسی گاؤں کے لوگوں سے سیکھی ہے۔ مجھے انسانوں کی زبان سیکھنے کا بڑا شوق تھا، سو میں روز اسی گاؤں میں آتا اور لوگوں کی باتیں غور سے سنتا، اسے یاد کرتا اور اس کا مطلب جاننے کی کوشش کرتا۔ آدمی نے طوطے سے کہا، ارے تم تو واقعی بڑے ہوشیار ہو، تمہیں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی طوطے کو دیکھا ہے جو انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہے۔ تم تو واقعی بہت ہی شاندار طوطے ہو۔ ارے طوطا اپنی تعریف سن کر من ہی من میں خوش ہو رہا تھا۔ اس نے آدمی سے کہا، مجھے خوشی ہوئی تم سے باتیں کر کے۔ تم پہلے انسان ہو جس سے میں نے باتیں کی ہے۔ اب مجھے اجازت دے دو تاکہ میں واپس اپنے گھر جا سکوں۔ آدمی نے اس سے کہا، ارے نہیں، تم ابھی نہیں جا سکتے، ہمیں اور باتیں کرنی ہیں۔ مجھے تمہارے بارے میں بہت کچھ جاننا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم گاؤں کے سرپنچ سے مل لو، وہ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگا۔ طوطا گھر جانا چاہتا تھا لیکن وہ آدمی کی باتوں میں آ گیا اور اس نے کہا،
ٹھیک ہے، مجھے تو گھر جانا تھا، لیکن اگر ایسا ہے کہ میرے ملنے سے تمہارے سرپنچ کو خوشی ہوتی ہے تو میں ان سے ضرور ملنا چاہوں گا۔ آدمی نے کہا، ارے تو ٹھیک ہے، چلو دونوں سرپنچ کے پاس چلتے ہیں۔ آدمی اور طوطا دونوں ایک ساتھ روانہ ہو گئے۔ طوطا جسے یہ باور ہو چکا تھا کہ وہ اب انسانوں کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، آدمی کے بالکل ہی قریب اڑ اڑ کر جا رہا تھا۔ آدمی نے طوطے سے کہا، ارے میرے کندھے پر بیٹھ جاؤ، تم تک بھی نہیں جاؤ گے اور ہم دونوں راستے میں باتیں بھی کریں گے۔ طوطا اس آدمی کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ آدمی اس طوطے کو ایک دکان پر لے گیا، جہاں طوطے اور بہت سے پرندے پنجروں میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد بھی طوطے کو عقل نہیں آئی، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ بہت ہوشیار ہے اور انسانوں کی زبان سیکھ کر اب وہ ہر جگہ آ جا سکتا ہے۔ آدمی نے دکاندار سے کہا، ارے چچا، اس طوطے سے مل لو، یہ بڑا ہی پیارا اور ہوشیار طوطا ہے، تم نے زندگی میں ایسا طوطا کبھی نہیں دیکھا ہوگا، یہ طوطا ہماری طرح باتیں بھی کر سکتا ہے، اس لیے میں اسے تمہارے پاس لے کر آ گیا۔ دکاندار نے جب یہ باتیں سن لی تو اس نے طوطے کو پکڑ کر ایک پنجرے میں بند کر دیا۔ طوطا خود کو پنجرے میں دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس آدمی سے کہا، اے بھائی صاحب، یہ سب کیا کر رہے ہو؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے مجھے پنجرے میں کیوں بند کیا؟ دکاندار نے طوطے سے کہا، واہ، تم تو واقعی بہت کمال کے طوطے ہو، تمہیں شہر لے جا کر چڑیا گھر میں بیچوں گا، تمہارے تو بہت سارے پیسے مل جائیں گے، ایسا طوطا شہر میں آج تک کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ طوطا شہر کے چڑیا گھر میں ایک پنجرے میں رو رہا تھا۔ کبوتر نے اس سے کہا، طوطے بھیا، کیوں اتنا رو رہے ہو؟ طوطے نے کہا، میں نے بہت کوشش سے انسانوں کی زبان سیکھ لی اور سوچا کہ انسانوں سے باتیں کروں گا، کیونکہ میں بہت ہوشیار ہوں، لیکن میری قسمت کے انسانوں نے مجھے یہاں بند کر دیا۔ اب میں نہ اپنے گھر جا سکتا ہوں اور نہ ہی آزاد گھوم سکتا ہوں، میری چالاکی اور ہوشیاری میرے لیے عذاب بن گئی۔ کبوتر نے طوطے سے کہا، انسان ایسے ہی ہے، جس چیز سے پیار کرتے ہیں اسے پنجرے میں بند کر دیتے ہیں، مجھے ہی دیکھ لو، کئی مہینوں سے میں اس پنجرے سے باہر نہیں نکلا ہوں، اب تو مجھے لگتا ہے کہ ساری زندگی اس پنجرے میں گزارنی پڑے گی۔ یہ سن کر طوطا زور زور سے رونے لگا اور پچھتا رہا تھا کہ کیوں اس نے اپنے بھائی اور ماں کی بات نہیں مانی اور انسانوں کی زبان سیکھ لی۔ میں کتنا بڑا بے وقوف ہوں، اب مجھے ساری زندگی اسی پنجرے میں گزارنی پڑے گی، ہائے میری آزاد اور خوشحال زندگی چلی گئی۔ ایسی مزید کارٹون کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔